نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال عند الله الصلاة في أول وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ سنتي أكرمه الله تعالى بأربع خصال: المحبة في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والسعة في الرزق، والثقة في الدين. اللہ رب العزت کا بڑا ہم سب کو یہاں مسجد میں جمع فرمایا اور کچھ دن کی بات سنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سمجھیے کہ گویا کہ دین کی بات سننا یا دین کی مجلس میں بیٹھنا یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تب جا کے ہم بیٹھے اور کچھ دن کی بعد سننے کی توفیق ملی. اب مجھے بھی کچھ سنانے کی توفیق ملی اللہ کی طرف سے. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. گھر سے مسجد چل کے آئے اللہ کا احسان ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ جسم کے اندر طاقت نہ دیتا ہم گھر سے اٹھ نہیں سکتے تھے، چل نہیں سکتے تھے، پھر نہیں سکتے تھے، سو نہیں سکتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے، پی نہیں سکتے تھے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے طاقت اور ہمت دی، اس لیے ہم کھا پی سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں. اور اب اللہ نے توفیق دی کہ اپنی عبادت کرنے کی، اپنے سامنے جھکنے کی اور اپنے سامنے کھڑے ہونے کی، اس لیے گھر سے مسجد تک بھی ہم آ گئے. ابھی دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے نمازیں پڑھی مگر وہ لوگ اب اس نعمت سے محروم ہو گئے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ دین کی بات سننا اور سنانا، دین کی مجلس میں بیٹھنا اور دوسروں کو بٹھانا، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت کا تحفہ ہے. اسی لیے شیخ سعدی نے کہا، فارسی میں ایک اشعار ہے شیخ سعدی کا: منت منے کے خدمت سلطان ہمیں کنی، احسان مت جتلا کے بادشاہ کی خدمت کرتا ہے تو. یہاں بادشاہ سے مراد اللہ رب العزت ہے. یعنی کہ ہم نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، غریبوں کو فطرہ یا امداد نہ کریں، تو یہ مت کہیں کہ میں نے اس کی امداد کی، میں نے اسے زکوٰۃ دی، میں نے اسے فطرہ دیا. یہ بہت ساری اس طرح کی باتیں اکثر لوگ اس طرح کی احسان جتلاتے رہتے ہیں، یہ بہت غلط ہے. مگر شیخ سعدی نے کہا ہے کہ احسان مت جتلا کے بادشاہ کی خدمت کرتا ہے تو منت شناس ازو کے بخدمت بداشت، بلکہ احسان مان کے اس نے تجھ کو اپنی خدمت میں رکھا. مطلب یہ ہے اس اشعار کا کہ اب ہم جو یہاں بیٹھے مجلس میں تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں یہاں بٹھایا. اب اللہ تعالیٰ میری زبان سے کون سا ایسا الفاظ یا کون سی ایسی بات نکلوا دے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے اور اللہ ہماری زندگی کو بدل دے، ہمارے دل کی کیفیت کو بدل دے، ہمارے دل کی دنیا کو ہی بدل دے. اس لیے کہ آج جو ملک میں جو حالات آ رہے ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، ہم دوسروں کو غلط تسلیم کرتے ہیں، ہم اپنے حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں. یہ ان لوگوں کی غلطی نہیں، اگرچہ وہ ظلم بھی کر رہے ہیں، یہ غلطی ہماری اپنی ہے. اس لیے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا. رمضان المبارک کا چاند نظر آیا تو ہم نے مسجدوں کو ایسا آباد کر دیا کہ مسجد خوش ہو گئی، اللہ رب العزت بھی خوش اور اللہ کے فرشتے بھی خوش. مگر جب عید کا چاند نظر آیا تو مسجدیں بھی اللہ رب العزت سے یوں کہتی ہے کہ اللہ رمضان گیا ہے یا مسلمان گئے ہیں؟ مطلب رمضان ہی تو گیا ہے، کہیں مسلمان تو نہیں کہیں چلے گئے، کہیں زمین تو نہیں کھا گئی مسلمانوں کو، یا آسمان نکل گیا. تو رمضان تو گیا مگر مسلمان تو باقی ہیں. تو سب سے بڑی کمی مسلمانوں کی ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ جب نمازیں نہیں پڑھو گے، اور جو سب سے قیمتی اللہ نے تحفہ ہم کو دیا ہے، کہاں 50 نمازیں تھی اور کہاں 5 نمازیں اللہ نے دی، مگر آدمی اگر 5 نمازیں بھی اگر پڑھے گا تو اللہ رب العزت 50 نمازوں کا ہی ثواب عطا کرے گا۔ یہ واقعہ میں آپ کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور بہت سے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ ہم کو یہ بتائیے کہ نماز کا تحفہ اتنا قیمتی کیوں ہے، یا پھر مطلب یہ کہ اللہ رب العزت نے جو نماز آپ کو عطا کی ہے کہ عرش پر بلا کر ہی کیوں عطا کی، زمین پر بھی دے سکتے تھے۔ اب اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے کہا کہ میرے صحابہ سنو، نماز کتنا قیمتی تحفہ ہے اور کتنی قیمتی شے ہے نماز۔ نماز وہ ہے کہ جو اللہ سے ملاتی ہے، نماز اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے، نماز اپنی عمر میں، اپنے رزق میں، اپنے اولادوں میں برکت کا ذریعہ ہے۔ نماز پڑھو گے تو اللہ جنت دے گا، نماز پڑھو گے تو اللہ جہنم سے نجات دے گا، اور نماز پڑھو گے تو اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، نماز پڑھو گے دنیا کی ہر مصیبت و بلا سے اللہ تم کو محفوظ رکھے گا، نماز پڑھو گے تو اللہ رب العزت تم کو اپنی نعمتیں تمہارے اوپر نشاور کر دے گا۔ نمازوں کی کتنی فضیلت اللہ کے نبی نے بتائی، مگر ہم لوگ نالائق، ہم سمجھتے کہاں ہیں؟ ایک کان سے سنا تو دوسرے کان سے نکال دیا۔ اگر اللہ رب العزت کی نعمتوں کو سمجھو اور ان نعمتوں پر عمل کرنا شروع کر دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دو، تو ذرا مزہ تب دے گا کہ کیا مزہ ہے۔ خود یہ لگنے لگے گا کہ گویا کہ دنیا تو کچھ نہیں ہے، 2 دن کی زندگی ہے دنیا۔ ایسے اللہ کے عشق میں ڈوب جاؤ گے، گویا کہ آپ اپنا کھانا بھی چھوڑ دو گے، پینا بھی چھوڑ دو گے، اللہ کے عشق میں ایسے دیوانے ہو جاؤ گے، ایسے مجنون ہو جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز تو وہ شے ہے، یہ بہت قیمتی تحفہ ہے۔ اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے زمین پر، اللہ نے جہاد کو فرض کیا زمین پر، اللہ نے حج کو فرض کیا زمین پر، اللہ نے زکوٰۃ کو فرض کیا زمین پر۔ تو اللہ رب العزت نے نماز کو عرش پر فرض کیوں کیا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے اللہ کے نبی کو اٹھایا، جگایا، اور جگانے کا طریقہ وہ نہیں جو آج ہم لوگوں کا، کبھی تو پیر دبانے لگے، کبھی سر کو دبایا، کبھی کسی طریقے سے، بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے ادباً اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیر کا جو نیچے کا تلوا ہوتا ہے اس کو چوما، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئے اور اٹھے۔ پھر اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل مجھ کو یہ بتاؤ کہ تم نے جو میرا پیر کا جو تلوا چوما ہے تو تمہیں کیسا محسوس ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں اللہ کی بنائی ہوئی پوری جنت میں گھوما ہوں، مگر جو خوشبو آپ کے پیر و تلوے میں نے سونگھی اور مجھے محسوس ہوئی وہ مجھے پوری جنت میں کہیں محسوس نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی کی شان۔ اب بہرحال یہ واقعہ بڑا ہی لمبا ہے، میں مختصر کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو مسجد اقصیٰ لے گئے، مسجد حرام لے گئے، مسجد حرام سے سیدھا پہلے آسمان پر، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، یہاں تک کہ اللہ کے عرش معلیٰ پر لے گئے۔ اب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، سدرۃ المنتہا پر جیسے پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ساتھ چھوڑ دیا، اب اس سے آگے اللہ کے نبی خود ہی گئے۔ بہرحال یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے سامنے روبرو ہو گئے، تو بہت سارے سوال جواب ہوئے، بلکہ کتابوں میں لکھا کہ ایک رات میں 80,000 سوال جواب ہوئے اللہ کے نبی اور اللہ کے درمیان۔ تو آخر میں یہ نماز کا تحفہ اللہ نے دیا کہ یہ 50 نمازیں ہیں، آپ لے کے جاؤ، آپ کی امت پڑھے گی۔ اب اللہ کے نبی خوش و خرم وہاں سے نمازوں کو لے کے چلے، 50 نمازیں ہیں نا۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام ملے چھٹے آسمان پر۔ اب حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ کہا کہ میری امت کو 50 نمازیں عطا کی، 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کم کراؤ، اللہ کے نبی گئے، 45 ہو گئی، پھر 40، پھر 35، پھر 30، پھر 25، پھر 20، 15، 10، یہاں تک کہ بچ گئی 5۔ اب آخر میں پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، واپس آ رہے ہیں نا عرش سے،
تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ بھی بہت زیادہ ہے، اور کم کراؤ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ اب مجھے اللہ کے روبرو جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ جب 5 نمازیں کم ہوتی گئی، اب میں اگر اللہ کے سامنے گیا اب کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت ان 5 نمازوں سے بھی محروم ہو جائے، اس وجہ سے اللہ کے نبی نہیں گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 5 نمازوں میں سے بھی کم کرانے کے لیے کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر صرف 2 نمازیں فرض تھی، 2 نمازیں فرض تھی، مگر انہوں نے 2 نمازیں بھی نہ پڑھی، اور حضرت موسیٰ نے جو کہا تھا کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی۔ اب آپ یہ بتاؤ کہ امت 5 نمازیں مستقل پابندی سے پڑھ رہی ہے یا نہیں پڑھ رہی؟ ذرا دیکھو، پڑھ رہی ہے؟ بتاؤ نماز سے دور ہے نہیں ہے؟ اب یہ بتاؤ کہ جب نمازوں سے دور، روزوں سے دور، بہت سے لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ 100% میں سے 70% لوگوں نے روزہ نہیں رکھا رمضان کا، 70%، 30% لوگوں نے روزہ رکھا ہے، اور ان میں زیادہ تر مستورات یعنی عورتیں ہی ہیں۔ تو بتائیے، تو جو قیمتی تحفہ ہوتا ہے یا تو اسے آدمی گھر بلا کر کے دے گا یا آدمی خود گھر جا کر کے دے گا، سوچنے کی بات ہے نا۔ اگر کسی نے مثال کے طور پہ آپ سے کسی نے کہا کہ بھائی 1 کروڑ روپیہ ہے، میں کسی کے ہاتھ بھجوا دوں، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں بھائی میں یا تو خود آ رہا ہوں یا آپ میرے پاس خود آئیں، کیونکہ بہت سارے اس میں روپیے ہیں بیگ میں، کسی کو پتہ چل گیا تو ختم کر کے لے جائے گا۔ اس لیے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو اللہ سے ملاتی ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے معلوم کیا کہ اللہ مجھ کو آپ یہ بتا دیجیے کہ جب آپ ناراض ہوتے ہو آپ کی ناراضگی کی نشانی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں اس کی نشانی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا سن لیجئے کیا کیا ہے۔ دیکھو یہ نشانی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ ذرا توجہ سے سنیے گا اور پھر سمجھیے گا، اپنے ذہن میں سوچنا کہ آج ہم سے اللہ رب العزت ناراض ہیں یا خوش ہیں، راضی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں ظالم، جابر، بے وقوف، نااہل کے ہاتھوں میں حکومت دے دیتا ہوں، بے موسم بارش برساتا ہوں، اور ایسے لوگوں کو پیسہ دیتا ہوں جو سخی نہیں ہوتے، جاہل ہوتے ہیں، ناواقف ہوتے ہیں، تو یہ میری ناراضگی کی نشانی ہے۔ المال والبخیل، بخیلوں کو پیسہ دے دیتا ہوں، تو یہ سمجھو یہ میری ناراضگی کی نشانی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ آپ یہ بھی بتا دیجیے کہ جب آپ راضی ہوتے ہیں تو اس کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے موسیٰ وہ بھی سن لو کہ جب میں راضی ہوتا ہوں اپنے بندوں سے اس کی راضی ہونے کی نشانی سن لو، عقل مند فہم رکھنے والے کو میں حکومت دیتا ہوں، سخی آدمی کو پیسہ دیتا ہوں، اور موسم کے وقت بالکل وقت پہ بارش برساتا ہوں، یہ میری راضی ہونے کی نشانی ہے۔ اور آپ ذرا دیکھو آج ہم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے یا راضی ہے؟ آپ دیکھو ذرا سوچو، اب بارش نہیں ہو رہی، بہت سے غیر مسلم پانی پلا رہے ہیں، کس وجہ سے؟ تاکہ بارش ہو جائے، مگر بارش کا برسنا تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے نا، مگر وہ تو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں۔ مگر میں خود ہی دیکھ رہا ہوں اللہ کی قسم کے مسلمانوں کے دلوں کے اندر ذرا بھی یہ تڑپ نہیں ہے کہ آج اللہ ہم سے ناراض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ ابھی بار کے روز میں دیوبند سے امتحان دے کے آ رہا تھا، دیوبند سے روڑکی تک میں نے دیکھا 8 7 8 غیر مسلم مطلب الگ الگ جگہوں پر ایسا پانی پلا رہے، روک روک کر کے پانی پلا رہے، اور ان میں صرف مسلمان ایک تھا، باقی سب غیر مسلم جو پانی پلا رہے ہیں۔ تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ واقعاً غیر مسلم اس چیز کی طرف میں ہے، اگرچہ وہ اس چیز کو دین کو نہیں سمجھتے بہت سے لوگ، اور بہت سے سمجھتے بھی ہیں، مگر وہ اس چیز سے ناواقف ہیں، مگر طرف ان کا دل میں ایسی ہے کہ تاکہ ہم پانی پلائیں
اللہ راضی ہو جائے وہ تو بھگوان سمجھتے ہیں، بھگوان کہتے ہیں شری رام شری یہ سب راضی ہو جائے، مگر ان کے دل میں یہ ہے کہ ہمارا بھگوان راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، مگر مسلمانوں کے دل میں دیکھو طلب ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم سارے جو کام کر رہے ہیں سب یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ سے ناراض ہے۔ اب دیکھو ہر مسلمان آج گانے کا شوقین، یہودیوں کا سارا طریقہ اپنے اندر اختیار کر لیا، مسلمانوں کے نوجوانوں کی کٹنگ آپ دیکھیں ساری یہودیوں والی۔ اب بتاؤ سنت کے پر کیا ہے؟ ہماری زندگی میں سے سنتوں کا جنازہ جب نکل گیا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنت کے موقع پر جو سنتوں کا جو جنازہ نکل رہا ہے نا آج کے دور میں، اس دور کے متعلق اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من حفظ سنتی اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میری سنت کی حفاظت کرے گا، اس کو مضبوطی سے پکڑے گا، اس پر عمل کرے گا، اللہ اس کا 4 باتوں سے اکرام کرے گا۔ یہ حدیث میں نے پچھلے میرے خیال میں رمضان میں بیان کی تھی، مگر اس کی تفصیلاً میں آپ کو بتلا نہیں سکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے 4 باتوں سے اکرام کرے گا۔ نمبر 1 المحبت فی قلوب البررۃ، اللہ تعالیٰ جو سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا، پابندی کرنے والا ہوگا، یعنی کہ ایسے دور میں سنتوں پر عمل کرے گا کہ جب سنتوں کا گھروں سے جنازہ نکل رہا ہوگا، اپنی زندگی سے سنتوں کا جنازہ نکل کے جا رہا ہوگا، اور ہمیں احساس و افسوس تک نہ ہوگا اور ہم شرمندہ نہ ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے ایسے دور میں بہت مطلب ایسی حدیث فرمائی، ایسے قول اپنی زبان سے ارشاد فرمائے کہ اگر آج یہ امت ان اقوال پر عمل کرنے لگے تو واللہ کہتا ہوں کہ اللہ کی نصرت و مدد اپنے سامنے دیکھیں گے۔ وہ صحابہ جو 6 صحابہ پورے ملک کو مسلم بنا دیا کرتے تھے، 6 صحابہ، آخر کیوں؟ ایسا کیا تھا ان کے پاس؟ ایسا کیا کمال تھا ان کے پاس؟ صرف ان کے پاس کمال یہ تھا کہ ان کے دلوں کے اندر دین کی اہمیت و عظمت تھی، اور آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا المحبت فی قلوب البررۃ، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو ڈال دے گا۔ نمبر 2 والہیبۃ فی قلوب الفجرۃ، فاجر اور بدکار لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کا خوف ڈال دے گا۔ نمبر 3 والسعۃ فی الرزق، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اور نمبر 4 والثقۃ فی الدین، جو سب سے اہم اور سب سے بڑی فضیلت، اللہ تعالیٰ اس کو دین پر استقامت کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اب جو بندہ دین پر استقامت رہے گا، دین پر جمع رہے گا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ تو آج کے دور میں سنتوں کا جنازہ سے نکلا جا رہا ہے، سنتوں پہ عمل نہیں، ہم نے اللہ کے قانون کو توڑ دیا، اللہ تعالیٰ کے احکاموں کو چھوڑ دیا، سنتوں کو چھوڑ دیا، سنتوں کو توڑ دیا، سنتوں کا جنازہ گھروں سے نکل رہا ہے۔ تو بتاؤ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی؟ کبھی نہیں، بلکہ اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حاکم بھی ہوں گے۔ اور آج جیسے ہمارے اعمال ہے، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے پر ظلم نہیں کر رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو جیسے ہمارے اعمال ہیں ویسے ہی ہمارے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے، جیسے ہمارے اعمال ہیں ایسے ہی ہمارے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے۔ قرآن رمضان میں پڑھتے ہیں لوگ بڑے شوق سے، مگر اب رمضان اب وہ لوگ شوقین سے قرآن پڑھتے ہیں، وہی لوگ جو رمضان میں نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں اب کہاں چلے گئے؟ وہ قرآن پڑھنے والے کہاں چلے گئے؟ وہ رمضان کے روزے رکھنے والے اور رمضان میں نمازیں پڑھنے والے کہاں چلے گئے؟ یہ مسجدیں تو بلاتی ہیں کہ آؤ آؤ، یہ تو کامیابی کی جگہ ہے، دن میں 5 مرتبہ اعلان ہوتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور آج ہم نے اپنی زندگی کو دنیا کا ایک حصہ بنا لیا، اگر ہمارے پاس دنیا نہیں ہے تو کچھ کامیابی نہیں، ناکام ہے۔ اور جو اللہ رب العزت کہہ رہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، جہاں کامیابی ملی ہے ہم نے اسے چھوڑ دیا، مسجدوں کو ہم نے برباد کر دیا، مسجدوں کو ہم نے ویران کر دیا۔ جب مسجدیں ویران تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری زندگی کو ویران کر دیا۔ اور ہمارے جیسے اعمال، میں اس بات کو پھر دوہرا رہا ہوں، جیسے ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسے ہی معاملہ کر رہے ہیں، صرف ہمیں اپنے اعمال کو بدلنا ہے، اپنے حالات کو بدلنا ہے، اللہ تعالیٰ حالات کو خود بخود درست کر دے گا۔
صرف سنتوں پر عمل کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ اور یہ ذرا دیکھو جو میں نے موسیٰ علیہ السلام والا جو واقعہ بتلایا، اس سے تو صاف صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ آج دیکھو ذرا حکومت کن ظالموں کے ہاتھوں میں ہے۔ ابھی کشمیر میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، ابھی حال ہی کی بات ہے، بڑا ظلم ہو رہا، بلکہ سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ وہاں تو نیٹ سیمائی بھی بند کر دی گئی تاکہ دوسرے مسلمان یہاں کے جو عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، مردوں پر ظلم ہو رہا ہے، تاکہ وہ دوسرے لوگ نہ دیکھ سکیں۔ آخر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر ایک مسلمان کو درد پہنچے دوسرے مسلمان کے دل میں خود بخود درد ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے بھائی ہے، تو مسلمان کا بھائی ہے، اس کا مطلب یہی تو ہے کہ اگر میرے کسی مسلمان بھائی کو درد تکلیف پہنچے، کوئی اسے مارے تو میرے دل میں درد ہونا چاہیے، بھائی تجھے کیوں مار رہا ہے۔ تو آج مسلمان جو حکمران ہیں، مسلمان حکمران سب سوئے ہوئے ہیں، کوئی کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی سیریا کے معصوم بچوں نے یہ کہا کہ کل قیامت کے دن ہمارا ہاتھ ہوگا اور ان مسلمان حکمرانوں کا گریبان ہوگا اور ہم اللہ سے ان کی شکایت کریں گے۔ جو معصوم بچے وہ کہہ رہے اس چیز کو، اللہ کی قسم ابھی حال ہی کی بات ہے، حضرت مولانا سجاد نعمانی انہوں نے بیان دیا، اپنے بیان میں کہا کہ RSS اور BJP والوں کے پاس ہتھیار سپلائی ہو چکے ہیں، اگر مسلمان ابھی بھی اپنی زندگی کو نہیں بدلتے ہیں، اپنی زندگی میں دین کو داخل نہیں کرتے، جس طرح برما میں مسلمانوں کو کاٹا گیا، ہندوستان میں وہ قریب ہے کہ مسلمانوں کو بھی اسی طرح کاٹا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ پر جو حالات ہیں، اللہ رب العزت ان سب حالات کو درست فرمائے۔ اور دعا یہ بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے حق میں اگر اللہ رب العزت نے دین اسلام میں داخل ہونے کی اگر سعادت لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں مسلمان بنا دے، اسلام کی توفیق عطا فرما دے، ورنہ اللہ انہیں اپنا عذاب بھیج کر کے ہلاک تباہ و برباد کر دیجیے۔ فلسطین میں اتنی سخت پابندی کا مسلمان جو باہر نکل رہا ہے فوراً گولی، کیوں؟ یہودیوں کا قبضہ ہے، یہودیوں کا اتنا زیادہ قبضہ، فلسطین مسجد اقصی پر قبضہ، جو میں نماز پڑھنے کی بالکل اجازت نہیں۔ یہ کیا اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے؟ ارے ہم اپنے حالات اور اپنے اعمال کو دیکھو، ہم دوسروں کی برائیاں کرنے لگتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ حکمران ایسا ہے، ذرا تو اپنے آپ کو دیکھ۔ ہم خود مسلمانوں کے اندر یہ برائی ہے کہ خود برائی نہیں دیکھتے، دوسروں کی برائی کو دیکھنے لگتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ کھلم کھلا کہو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اس طرح کہتا ہے وہ چور ہے، وہ حرام کا مال کھا رہا ہے، وہ رشوت لے رہا ہے، وہ سود کھا رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندے ذرا اس کی برائی کو تو دیکھ رہا ہے، اس کی برائی دیکھنے سے پہلے ذرا تو اپنے اندر کی برائی دیکھ کہ تیرے اندر اس سے کہیں زیادہ برائی بھری ہوگی۔ اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے کہ اگر آدمی زنا کرے اور ایک نماز چھوڑے۔ اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث میں آپ دو چند باتیں کرتا ہوں، پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے کفر کیا ہو۔ اور بتاؤ کہ جو کافر ہوگا وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ وہ یقیناً جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور بس اس وقت میں یہی کہوں گا کہ اس وقت ہم لوگوں کو سب سے زیادہ جو محنت کرنے کی ضرورت ہے، دین پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم لوگوں نے کیا ہے، دین کو بالکل چھوڑ دیا، نمازوں سے دور ہے، قرآن سے دور ہے۔ ہمیں ان چیزوں پر سب سے زیادہ توجہ اور محنت کی ضرورت ہے۔ بس دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی باتیں تو اور بھی بہت ساری تھی، مگر چونکہ کچھ حضرات بیٹھے سو رہے نیند آ رہی ہے اور یہ حضرات ہنس رہے بیٹھنے کی توجہ سے سن نہیں رہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے بھی توفیق دے، ہم سب کو ہدایت اور توفیق عطا فرمائے، دین کی استقامت عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب جهنم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم تو پورا دن آپ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں. اے اللہ ہم تو پورا دن آپ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں. اے اللہ اور ہماری زندگی سے سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہے. ہمارے گھروں سے سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. مگر اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان پر استقامت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکاموں پر چلنے والا بنا دے. اپنے پیارے حبیب کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. اپنے حبیب کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ اس وقت امت مسلمہ کے اوپر جو حالات ہیں اے اللہ اس وقت امت مسلمہ کے اوپر جو حالات ہیں وہ ہم سے دیکھے نہیں جا رہے ہیں. اس وقت برما میں مسلمانوں کے اوپر بھی ظلم ہوا. سیریا میں بھی ظلم ہوا. دیگر ممالک میں اب ظلم ہونے لگا ہے مسلمانوں کے اوپر. اے اللہ ان مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ان مسلمان حکمرانوں جو مسلمان حکمراں ہیں اے اللہ ان کے دل میں بات ڈال دے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں. اے اللہ اس وقت اس امت مسلمہ میں جو فرقہ واریت کی جو ایک نفرت کی لہر دوڑ رہی ہے اے اللہ اس کو بھی ختم فرما دیجئے. اے اللہ اس کو بھی ختم فرما دیجئے. اے اللہ آپس میں مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپس میں مسلمانوں کے دلوں سے نفاق اور نفرت کو ختم کر دیجئے. اے اللہ مسلمانوں کے دلوں سے آپس میں نفاق اور نفرت کو ختم کر دیجئے. اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے گناہ اس قدر ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ آپ نے بارش کو بھی روک لیا. اے اللہ انسان مگر اے اللہ آپ کے جو دوسری مخلوق ہے انسان کے علاوہ اے اللہ آپ کی 17,000 مخلوق اور ہے انسان کے علاوہ اے اللہ وہ بہت پریشان ہیں بارش کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے. اے اللہ انسان تو پریشان ہی مگر چرندے پرندے درندے یہ سب پریشان ہیں. اے اللہ اپنے رحمت کی بارش عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے رحمت کی بارش عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے رحمت کی بارش عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو دین پر چلنے والا بنا دیجئے. دین کا داعی بنا دیجئے. سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ قبر میں ہمارے لیے سوالوں کو آسان فرما دیجئے. اے اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اور اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوثر پینا نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم نے اس وقت مختصر سا جو مانگا وہ بھی اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اس دعا کو اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پر مقبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.